عرفان قرآن کا 44واں درس۔ اس درس میں سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 63-64 کا ترجمہ و تفسیر پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اٹھایا تو جو ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو، وہ لے لو، اور اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو گے۔ پھر تم نے اس کے بعد روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ حل لغات: وہ اور ایز جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، وہ اور رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کوہ طور پہاڑ کو، خذو لو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، قوتٍ زور قوت سے، اور اذکروا اس کو تم یاد کرو، ما فیہ وہ جو اس میں ہے، لعلکم شاید تم، تتقون تم پرہیزگار بنو گے، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من سے، بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، اور رحمت اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ مختصر تشریح: تفسیر جلالین میں اس آیات کے تحریف و تحریر ہے کہ تم یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، اور تم پر طور کو اونچا کر دیا، یعنی پہاڑ کو جڑ سے اٹھا کر تمہارے اوپر لٹکا دیا۔ جب تم نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا اور ہم نے کہا کہ لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں، زور قوت سے، یعنی سخت و محنت اور اجتہاد سے، اور اس کے بیان کو یاد کرو، یعنی عمل کے ساتھ، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی آگ اور مصیبت سے۔ جلالین: میثاق کے معنی مورد کا بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ میثاق کا معنی تاکیدی عہد و پیمان ہے۔ جملہ خضوع یعنی پیمانہ مورد ذکر بیان کیا ہے۔ آسمانی کتابوں کا جو اخذ ہے یعنی لے لینا۔ خذوا ما آتیناکم اس معنی میں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے اور ان کے احکام پر عمل کیا جائے۔ الطور ایک پہاڑ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ طور وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کیا کرتے تھے۔ مجموع البیان: یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں۔ عہد شکنی والے یہود کے سروں پر پہاڑ کے باوجود سجدے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا تو اس کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اس وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور ڈر کے مارے اوپر کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے پہاڑ کو اٹھایا، اس وجہ سے کہ وہ اس سجدہ کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اس سجدے میں نظر اٹھا کر دیکھتے رہے۔ جو ہم نے دیا اس سے مراد تورات ہے، قوت سے مراد طاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے تم عمل کرنے کا وعدہ کرو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرو، یعنی تورات پڑھتے رہو اور اس پر عمل کرتے رہو۔ اس کے باوجود انہوں نے بعض نے یعنی اس پر عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا تو دنیا و آخرت میں نقصان والوں سے ہوئے۔ اور پھر یہی صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، یعنی فرمان برداری کے عہد سے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی،
یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ یا عذاب میں تاخیر سے ہونے کے بعد سخت نقصان یعنی اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانۂ تفسیر در منصور میں ان آیات کے تحت یوں رقم تراز ہیں کہ امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیات کے تحت نقل کیا ہے کہ طور ایک پہاڑ ہے جس کے قریب یہود اترتے تھے، وہ ان کے اوپر بلند کیا گیا، فرمایا میرا حکم مان لو ورنہ میں یہ تمہارے اوپر ماروں گا۔ تفسیر طبری جلد 1 صفحہ 374۔ آگے یہی مفسر مزید لکھتے ہیں حضرت الفریابی و عبد بن حمید اور ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تفسیر طبری جلد 1 صفحہ 374۔ امام ابن ابی حاتم نے الضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نسبی لوگ پہاڑ کو طور کہتے ہیں، اور یہ نبطی لوگ جو ہیں اپنی زبان میں طور کو پہاڑ کہتے ہیں۔ اور حضرت ابن جریر ابن ابی حاتم نے ابو عالیہ رحمۃ اللہ سے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کے ضمن میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جو کچھ تورات میں ہے اس کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ طبری جلد 1 صفحہ 374۔ امام ابن ابی اسحاق اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ شاید تم ان اعمال سے رک جاؤ جن میں تم پہلے مبتلا تھے۔ طبری جلد 1 صفحہ 374۔ اب موجودہ دور کے بعد حضرات نے اس آیت کے تحت یوں لکھا ہے کہ کوئی طور نہیں اٹھایا گیا تھا، بلکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ پہاڑ ہم پر اٹھایا گیا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیات کی مخالفت ہے اور اس کی تعویل سیاق و سباق کے مخالف قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھانے پر وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، اور قرآن مقدس کے الفاظ یوں ہیں کہ ہم نے کوہ طور کو ان پر اٹھایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، یعنی طور پہاڑ کو اٹھایا۔ اب قرآن میں اس اٹھانے کے الفاظ صریح ذکر ہیں، اس ظاہری آیات کے مخالف معنی یہ منع ہے اور اس کو ترک کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔